بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بلوچستان کی صورتحال کے بعد آرمی چیف جنرل عاصم منیر پہلی بار بلوچستان پہنچے ہیں اور بلوچستان جا کے انہوں نے خود سارا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ جو وہاں پر معاملات ہیں، جو وہاں پر چیزیں ہیں، جو یہاں پر حالات و واقعات پیدا ہوئے ہیں، جنرل عاصم نے وہاں پر کور کمانڈر کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ جن لوگوں نے ریاست کے اوپر حملہ کیا ہے، جن لوگوں نے پاکستانیوں کے اوپر حملہ کیا ہے اور پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ کیا ہے، ان کی اب خیر نہیں، ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، ان کو نہیں بخشا جائے گا۔ یہ وہاں پر جنرل عاصم منیر کی جانب سے دو ٹوک پیغام دیا گیا ہے۔ دیکھیے، جس دن یہ واقعات ہوئے، جس دن یہ خون ریزی ہوئی، جس دن یہ قتل و غارت گری ہوئی، جس دن یہ سارا کچھ ہوا، اس دن آپ حکومت کی ترجیحات تو دیکھیں، شہباز شریف کی یا آصف علی زرداری کی یا دونوں جماعتوں کی آپ ترجیحات دیکھیں۔ اصل میں جو حکومتیں ہیں، ان کے چاہیے تو یہ تھا کہ حکومتیں خود جاتی، مقابلہ کرتی، فرنٹ سے لیڈ کرتی اور ملاقاتیں کرتی، میٹنگز کرتی، اجلاس کرتے اور عوام کو اعتماد میں لیتے تاکہ عوام بھی ان کا ساتھ دیتے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اب اس سے آپ ترجیحات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ حکومت یا یہ جو نون لیگ اور شریف خاندان یا زرداری خاندان حکومت کے اندر بیٹھا ہے، یہ صرف اپنے اقتدار، اپنی لوٹ مار، اپنے جو لالچ، اس کو بچانے کی خاطر اور عہدوں کی بندر بانٹ، وزارتوں کی بندر بانٹ، اداروں کی بندر بانٹ کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ جس دن یہ کچے کے ڈاکوؤں نے پنجاب پولیس کے جوانوں پر حملہ کیا، ان کو شہید کیا، یہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ نہیں ملاقات کا ایجنڈا تھا کہ ہم نے ان شہداء کا بدلہ کیسے لینا ہے، بلکہ ان کا ایجنڈا ملاقاتوں کا یہ تھا، وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ملاقات، پھر اس کے بعد گورنر ہاؤس پنجاب کے اندر ملاقات، کہ ہم نے عہدوں کی بندر بانٹ، اقتدار کی بندر بانٹ کیسے کرنی ہے۔ پھر جب یہ واقعہ ہو گیا، اس کے بعد بھی جو ان کی ملاقاتیں ہو رہی تھی، اس کا جو ایجنڈا تھا وہ یہی تھا کہ اپنا اقتدار اور پاور شیئرنگ فارمولا، ادھر میں ادھر تم، ادھر میرا ادھر تمہارا، ادھر میرا حصہ ادھر تمہارا حصہ، اس کے اوپر ساری بات چیت ہو رہی تھی۔ پھر دیکھیں، پھر آخرکار اسٹیبلشمنٹ کو یا پاکستان کی فوج کو میدان میں آنا پڑا۔ وہ ملک کو اس طرح سے تو نہیں چھوڑ سکتے، نہ دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑا جا سکتا ہے، نہ یہ چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کے ٹولوں کے اوپر چھوڑا جا سکتا ہے، کیونکہ اس طرح سے تو عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اور پاکستان کی فوج عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور پاکستان کی عوام بھی اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی اور اس کو ہر صورت سپورٹ کر رہی ہے۔ لیکن یہ جو عوام کے ساتھ لڑوانے کی ان کی سازش ہے، کوشش ہے، ان کی منصوبہ بندی ہوتی ہے کہ عوام کے ساتھ ان کو لڑوا دیا جائے، یہ تو عمران خان نے کہا تھا کہ اصل میں ان کی جو سازش ہے، کوشش ہے کہ یہ عمران خان سے لڑوا دیں۔ عمران خان سے لڑوانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کم از کم 3-4 کروڑ ووٹر یا پاکستانیوں سے اسٹیبلشمنٹ کو لڑوا دیا۔ تو یہ ان کا منصوبہ ہوتا ہے، یہ ان کی پلاننگ ہوتی ہے، یہ ان کی سازش ہوتی ہے۔ اب جب یہ واقعات ہو گئے تو فوج نے دیکھا کہ یہ تو اپنے اقتدار کی خاطر، اپنی لوٹ مار کی خاطر، اپنے اقتدار اور پاور شیئرنگ فارمولا کی خاطر آپس میں مل کر بیٹھے ہیں، تو ہمیں ہی کچھ کرنا ہے۔ تو پھر جی ایچ کیو کے اندر پہلی ملاقات ہوتی ہے، میٹنگ ہوتی ہے، وہاں پر جو ٹاپ ملٹری کمانڈ ہے وہ اس سچویشن کا جائزہ لیتی ہے، اس سچویشن کو دیکھتی ہے، اس کی جانچ پڑتال کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کے حالات خراب کیے جا رہے ہیں۔ کیونکہ پاکستان کی فوج کو اس بات کا اندازہ ہے کہ پہلے اس حکومت کی وجہ سے ملک کے اندر مہنگائی ہے، ملک کے اندر بے روزگاری ہے، ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے، اس کی وجہ سے ملک میں معاشی عدم استحکام ہے، سفارتی سطح پر پاکستان آئسولیشن کا شکار ہے، اور عدالت کے ساتھ جو انہوں نے محاذ کھولا ہوا ہے، اس کی وجہ سے عدالتی بحران ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ یہ تو تباہی اور بربادی پھیر رہے ہیں اور
ان کی وجہ سے ہی ملک کے اندر اب دہشت گردی کی نئی لہر پیدا ہو گئی ہے. تو اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے، اور اس کو ہر صورت میں ہم نے پاکستان کے اندر امن و امان کو بہتر کرنا ہے. تو سب سے پہلے GHQ کے اندر ایک ملاقات ہوتی ہے، میٹنگ ہوتی ہے. محسن نقوی کو بھیجا جاتا ہے انٹیریئر منسٹر کو. محسن نقوی جا کے وہاں پر سلطان رئی بن جاتا ہے، بڑھ کے مارتا ہے اور بڑھ کے مار مور کے واپس آ جاتا ہے، جن کو کوئی فائدہ نہیں. بعد میں پھر جنرل عاصم خود جاتے ہیں وہاں پر ٹاپ ملٹری کمانڈ کے ساتھ، جنرل آصف غفور کے ساتھ. جنرل آصف غفور کیونکہ صدر کمانڈ کے سربراہ رہ چکے ہیں، انہوں نے کوئٹہ کی جو کور ہے اس کو کمان کیا ہے. تو جا کے وہاں پر پھر کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جو کور کمانڈر ہے اس وقت بلوچستان کوئٹہ کے، جنرل راحت نسیم، ان کے ساتھ جا کے ملاقات کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جہاں پر وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی، شہباز شریف، آرمی چیف، کور کمانڈر کوئٹہ، یہ پوری ملٹری کمانڈ وہاں پر موجود ہوتی ہے. FC لیوی اور سارے رینجرز کے لوگ، وہاں پر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے. اور وہاں پر پھر آرمی چیف جنرل عاصم منیر اپنا فیصلہ سامنے رکھتا ہے. اپنی جو ساری انہوں نے تیاری کی ہوتی ہے آپریشن کی، وہ انفارمیشن سامنے رکھتا ہے کہ اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. اور ان کے سامنے یہ سارا معاملہ رکھ دیا جاتا ہے اور بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو پچھلے 4-5 دنوں سے کیا ہے، آپس میں بندر بانٹ کی ہے، آپ کرتے رہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں. لیکن اگر آپ اسی میں پڑے رہیں گے تو پھر آخر کار ہمیں آپ کو گھر بھیجنا پڑے گا، کیونکہ ملک کس طرح سے نہیں چل سکتا کہ ملک کے اندر آگ لگی ہے، ملک کے اندر خون بہایا جا رہا ہے، ملک کے اندر قتل عام ہو رہا ہے، اور آپ اپنے اقتدار کی بندر بانٹ کے اندر مصروف ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ نے وہاں پر جنرل عاصم نے 2 ٹوک انداز میں بتا دیا. وہاں کے IG کو فارغ کر دیا گیا، وہاں کے سرداروں کو اپنے ساتھ ملانے کا فیصلہ کیا گیا. سردار اختر مینگل کو شہباز شریف نے بلایا، تو اختر مینگل نے کہا کہ حکومت تو آپ کی ہے، پارٹیاں تو آپ کی ہیں، اقتدار تو آپ کے پاس ہے، تو آپ نے بلوچ جو عوام ہے ان کی نمائندگی تو چھوڑی نہیں، یہاں پر بھی مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ مارا. یہ حال ہے ان کا. تو جنرل عاصم نے یہ ساری چیزوں کو نوٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ لوٹ مار، مینڈیٹ کی پہلے لوٹ مار، پہلے پیسوں کی لوٹ مار اور اب مینڈیٹ کی لوٹ مار، اس کی وجہ سے پاکستان آج اس اسٹیج پہ پہنچا. تو اب یہ فیصلہ کر لیا گیا وہاں پر آپریشن کا کہ اب ان کی خیر نہیں، اب ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، اور حکومت کو بھی وارننگ دے دی گئی ہے.